لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وخليلنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا وقال في موضع آخر واتقوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم يفلحون وقال في موضع آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكون أعبد الناس وقال في موضع آخر اتقوا هي الندامة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا جگہ پر کر لو جگہ اور بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے سہولت ہو جائے. مسلمان نام اسی کا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے اس کے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو مسلمان کہتے ہیں. اور ہم تکلیف کو وہ سمجھتے ہیں کہ پتھر مار کر کسی اور چیز سے، بلکہ اس کو یہ بھی ہوا کہ مجھے جگہ نہیں ملی، اس کو ٹھوس لگا، وہ بھی تکلیف. زبان کی تکلیف، دل کی تکلیف، وہ سب تکلیفیں ہوا کر. خیر، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اتقوا الی اللہ جمیعا المؤمنون لعلکم یفلحون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ. متقی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بالکل گناہوں کو چھوڑ دے، وہ متقی. اللہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ توبہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ. المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں سب کے سب توبہ کے لیے میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں کامیاب کروں. اللہ چاہتا ہی ہے بندوں سے، اللہ اسی کے انتظار میں ہے. اور حدیث پاک میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقی محارب تکون اعبد الناس، کہ سب سے بڑا متقی اور سب سے بڑا عبادت گزار وہ آدمی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. حالانکہ عبادت گزار اس کو کہتے ہیں جو پورا دن نفلوں میں گزارا، پورے دن عبادت کرتا ہوں، پورے دن تسبیحات میں لگا ہوں، پورا دن دعاؤں میں لگا ہوں، اس کو ہم عبادت گزار سمجھتے ہیں. حالانکہ اس کا پچھلا راؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کی دوسری زندگی بھی کیسی گزر رہی، اس کے ساتھ وہ اخلاق کیسے ہے اس کے، وہ اس کے ساتھ کس کس کی دشمنی ہے یا نہیں ہے. اگر یہ سب چیزوں سے پاک صاف ہیں اور عبادت کرتا ہے
تو وہ نور علی نور، سونے پر سہاگرا جس کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نیک ہے، عبادت گزار ہے، نفلی میں لگا ہوا ہے، نفلی روزوں میں ہے، نفلی رکعت نمازوں میں ہے، نفلی صدقہ دینے میں ہے، اور اگر وہ گناہ میں لت پت ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک حدیث کے مفہوم میں ہے، دو عورتیں آقا کے سامنے پیش کی گئی، حضور کے سامنے بیان کیا کہ ایک عورت ہے جو پوری رات پورا دن روزہ رکھتی ہے، پوری رات عبادتیں کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک عورت ہے جو صرف فرائض کو پوری کرتی ہے، واجبات کو ادا کرتی ہے اور کچھ بھی نہیں کرتی، لیکن اس کی زبان میں مٹھاس ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی عورت وہ جہنمی ہے اور دوسری عورت وہ جنتی ہے، اگرچہ اس کے اعمال کم ہیں لیکن اس کی زبان پاک اور صاف ہے۔ ایسے ایک مثال لکھی ہے کتاب میں کہ ایک کمرے میں اے سی لگائی ہوئی ہے، اور اے سی کے لیے ضروری یہ ہے کہ کھڑکیاں دروازے بند کرنے پڑتے ہیں تب جا کے ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اگر اے سی لگانے کے بعد، چالو کرنے کے بعد کھڑکیاں دروازے کھول دے تو وہ پوری ٹھنڈی ہوا باہر چلی جائے گی اور گرم ہوا اندر آئے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے نفلی عبادت میں ڈوبا ہوا آدمی، وہ نفلی عبادت کرتا ہے لیکن جیسے کھڑکیوں سے گرم ہوائیں آتی ہیں جس کی وجہ سے روم ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نفلی عبادت کرنے والا وہ گناہ میں لت پت ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ روم کو، دل کو وہ تسلی نہیں بخش سکتا، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرنا۔ خود قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم معافی طلب کرو، میرے سامنے استغفار کرو، میرے سامنے سوری کہو، پچھلی والی زندگی پر سوری مانگ لو، توبہ کر لو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم توبہ کے لیے آؤ گی تو سب سے پہلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی راستہ بھی بتائے۔ جیسے کوئی چور ہوتا ہے، جب پولیس اس کو پکڑتے ہے تو پولیس والے کوئی راستہ نہیں بتاتے کہ تو یہ کر لے، وہ کر لے، تو کامیاب ہو جائے گا، تو چھٹکارا پا لے گا۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ گناہ اپنے بندوں سے کرواتا ہے، اپنے بندوں سے ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم گناہ سے بھی توبہ کر لو گے تو میں تمہاری سب سے پہلے گناہ کو معاف کروں گا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس سے پہلے یہ ہے کہ جب قحط سالی ہوگی اس وقت میں بارش کو بھی برساؤں گا۔ بہت سخت ضرورت ہوتی ہے بارش کی بھی، تو گناہ سے معافی مانگو گے، گناہ سے توبہ کر لوں گے تو میں تمہارے اوپر بارش برساؤں گا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر تم گناہ کر لو گے تو تمہارے مالوں میں میں برکت دوں گا اور تمہاری اولاد میں بھی برکت دوں گا۔ یہ کریم ذات ہے، گناہ ہوتے ہیں ہم سے، معافی مانگتے ہو اس سے، اور وہ خود بھی دیتا ہے، اتنا کریم ہے۔ دیکھو گناہ چار طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک اس وقت ہوتا ہے جب کوئی حاضر نہیں ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، اس وقت گناہ ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کا بھی جواب توڑ دے دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، خدا کہتا ہے ہم تمہارے گھات میں بیٹھے ہوئے، نشانے میں بیٹھے ہوئے۔ جس طریقے سے شکاری کو شکار مل جاتا ہے تو پوری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، یہاں تک کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سانس کچھ وقت کے لیے سانس کو بھی روک دیتا ہے، اتنی گھات میں رہتا ہے۔
اللہ اس سے بھی کئی زیادہ مسلمان اور بندوں کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، بلکہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ دوسرا اس وقت ہوتا ہے گناہ کر لیتے، اس کے بعد سوچتے ہیں چلو میں نے گناہ کیا ہے، اس کا کسی کو معلوم نہیں، حالانکہ اس کا بھی توڑ خدا نے بیان کیا، یعلم خائنۃ اعین وما تخفی الصدور، کہ ہم تمہاری آنکھوں کے گناہ کو بھی دیکھتے ہیں اور دل کے اندر جو سرور ہو رہا ہے، جو امنگیں پیدا ہو رہی، وہ تمام چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری بات کہ کوئی موجود نہ ہو اس وقت گناہ ہو، ایک کوئی دیکھ نہ رہا ہو، دوسرا گناہ کرنے کے بعد یہ احساس ہو کہ کوئی اس گناہ کا کسی کو معلوم نہیں، اور تیسری یہ کہ کوئی موجود نہ ہو اس وقت گناہ ہوتے ہیں۔ اس کا بھی توڑ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی 3 ہوتے ہیں وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے، جہاں 4 ہوتے ہیں وہاں 5واں اللہ ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جب گناہ کی طرف لپکتے ہیں تو 4 چیزیں ہوتی ہیں، اس میں چوتھی چیز کہ بے حیائی ہو جاتی ہے، شرم سے باہر نکل جاتا ہے آدمی تو گناہ کی طرف لپکتا ہے۔ جب بھی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی چیز کرتا ہے، پڑوسی روکتے ہیں یا والدین روکتے ہیں تو اپنے والدین کے سامنے ہو جاتا ہے، اپنے والدین کو زبان پہ زبان دے دیتا ہے، تو یہ بے حیائی ہے۔ یہ 4 چیزوں سے گناہ میں لپکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آدمی آیا اور حضرت سے کہا کہ میں گناہ کرتا ہوں اور مجھے ڈر بھی محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر بھی ہے کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتے۔ تو حضرت نے کہا کہ ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے گناہ کر کہ تو اللہ تجھے نہ دیکھ سکے۔ تو اس جوان نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ ہر جگہ ہر مکان حاضر ہے۔ پھر بزرگ نے کہا، ابراہیم ابن ادہم نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی روزی کھانا چھوڑ دے۔ اگر اللہ کی روزی کھانا چھوڑ دے اور تجھے جو عبادت کرنا، جو گناہ کرنا ہو کر، قوت کہاں مل سکتی ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی روزی کے بغیر؟ یہ سب جو کچھ ہم کھاتے ہیں اللہ کی روزی ہے۔ پھر اس جوان نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ یہ کر کہ تو اللہ کی زمین سے دور ہو جا، اللہ کی زمین اور آسمان سے ہٹ کر تو گناہ کر۔ اللہ کی زمین سے باہر نکل کر تو گناہ کر تو اللہ تجھے نہیں پوچھے گا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان میں، یا معشر الجن والانس، یہ آیت کریمہ میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے انسان کی جماعتوں، اے جناتوں کی جماعتوں، تم اپنی قدرت سے زمین کے اور آسمان کے باہر نہیں جا سکتے ہو۔ تو اس جوان نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک زمین ہے ایک آسمان ہے، اس کے باہر کہیں نہیں جا سکتے۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا جب موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے تو تو یہ کہنا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، میں توبہ کر لوں، سچی توبہ کر لوں۔ تو اس جوان نے کہا کہ وہ موت کا وقت متعین، جہاں جس سانس پر موت لکھی ہوئی ہے وہ سانس لیں گے اور موت آ جائے گی، اس کے بعد دوسری سانس کی اجازت نہیں ہوگی، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کہا جب تو قبر میں جائے تو جو منکر نکیر قبر میں آئے تو ان کو کہنا کہ تم میری اجازت کے بغیر آئے ہو، چلے جاؤ۔ تو اس جوان نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کیسے اس کو باہر نکال سکتے ہیں؟
پھر ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ جب قیامت کے دن پیشی ہو، اللہ حساب لے رہا اور جب تجھے جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو تو کہنا فرشتوں کو کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے حالت پر رہنے دو۔ تو وہ آدمی نے کہا، اس جوان نے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، مجھے گھسیڑ کر اور مار مار کے وہ جہنم میں پھینک سکتے ہیں۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا ابراہیم ابن ادہم نے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے غیب سے نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتا ہے، تو تو گناہ بھی کیوں اللہ کے چھوڑ کر کرتا ہے، اللہ کے علاوہ تو گناہ بھی کیوں کرتا ہے اللہ کے لیے؟ تو اس نے سچی اور پکی توبہ کر لی کہ اللہ کے آج کے بعد سے میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں۔ یہ ہوتی ہم کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی نہیں، گناہ کر کے کہیں بھی چھٹکارا نہیں ہے ہمارا، آخر ہماری پکڑ آ ہی جائے گی۔ ایک جگہ چھوٹ جائیں گے تو دوسری جگہ پکڑ میں تو آ ہی جاؤ گے۔ اس لیے گناہ کی توبہ، گناہ سے توبہ۔ اور اس کے بعد توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے، ایک ماضی، حال اور استقبال۔ ماضی، حال اور استقبال۔ ماضی کہتے ہیں زندگی گزر گئی اس کو، حال کہتے ہیں جس زندگی میں ابھی موجود ہے، اور مستقبل کہتے ہیں جو آنے والی زندگی۔ ماضی میں جو گناہ کر گئے اس کو ندامت، اس پر ندامت۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھی، اتقوا ہی الندامہ، کہ توبہ یہ اسی کو کہتے ہیں کہ ندامت کو ہی توبہ کہتے ہیں۔ تو سچی توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کا نام ہو، ایک ماضی پر جو گناہ کیے ہو اس پر ندامت ہو، شرمندہ ہو، بے شک اللہ سے معافی مانگے، توبہ کر لیں، اللہ میں نے گناہ کر بھی لیے لیکن سچی توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد سے گناہ نہیں کروں گا۔ اور حال میں، موجودہ میں یہ نیت کرے کہ میں انشاءاللہ گناہوں سے بچوں گا، اور مستقبل میں جو گناہ کیے تھے اور جو گناہ ہیں ان گناہوں سے میں باز رہوں گا، بچوں گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں توبہ۔ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ سے آدمی ولایت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، توبہ سے آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک مسلم شریف میں، بخاری شریف اور مسلم شریف پہ ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے اس طریقے سے سچی پکی توبہ کر، لیکن کچھ گناہ ہو گئے، پھر سے اللہ کے پاس آیا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، سچی پکی توبہ کر لی تھی لیکن تب بھی گناہ ہو گئے۔ تو اللہ بھی اپنے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے، دیکھو یہ بندہ مجھے اپنے کو رب مانتا ہے، مجھے ایک مانتا ہے، اور خالق و مالک مجھے بھی مانتا ہے، اور ستاری کا معاملہ کرنے والا مجھے مانتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس کو میں توبہ معاف کر لیتا ہوں۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی وہ بندہ آتا ہے اللہ کہتا ہے جتنی مرتبہ بھی وہ بندہ آئے گا میں اس کو معاف کر لوں گا۔ اللہ کی رب اپنے بندوں سے وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ بندہ میرے پاس آ جائے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ یہ ہے۔ اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ تو دعا کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں؟ دعا کے طریقے سب سے پہلے ہیں پاک صاف ہونا۔ مسلمان ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وضو کے ساتھ، مکمل وضو، سنت والا وضو کے ساتھ، استحضار کے ساتھ کہ میں وضو کر رہا ہوں، وضو کے اعضاء سے میرے گناہ دھو رہے، وضو کے اعضاء سے جو پانی ٹپک رہا ہے گویا کہ میرے گناہ ٹپک رہے۔ اس استحضار کے ساتھ وضو کرنے کے بعد مسجد میں آئیں، جہاں کہیں بھی دعا کر سکتا ہے۔ دعا کے لیے ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھانا۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک آدمی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت دور سے دیکھا اور اس نے شراب کی بوتل بغل میں ڈال دی کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، وہاں جان کا خطرہ ہے، حضرت عمر وہاں جان کا خطرہ ہے۔
تو اس نے حضرت عمر سے ڈر کر شراب کی بوتل بغل میں وہ چھپا دی اور اللہ سے شکایت کرنے لگا. حالانکہ وہ شراب پینے والا تھا لیکن سامنے موت نظر آ رہی تھی، اس لیے اس نے اللہ سے سچی توبہ کی. اے اللہ، تم میرے گناہوں پر پردہ ڈال دینا. میں گناہ جو کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، اس پر پردہ ڈال دینا، اور میں آج سے تیرے سامنے سچی پکی توبہ کرتا ہوں. یہ اس طریقے سے ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کر لی. اور جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پاس میں آئے، قریب آئے، تو اس کے بدن سے اور اس کے پیشانی سے پسینہ بہنے لگا، کیونکہ حضرت عمر وہ تھے کہ نبی کے زمانے میں کسی کو نہیں بخشتے تھے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت ہونے آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے عمر ابن خطاب کو خلیفہ بنایا. تو صحابہ میں چیمی گویا شروع ہو گئی کہ ابوبکر نے عمر کو خلیفہ بنایا اور ہماری خیر باقی نہیں رہے گی پھر تو ابوبکر نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں اس آدمی کو خلیفہ بنایا ہے جو میرے بعد لائق تھا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ لوگ مجھ سے ڈر رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، جو خلاف ورزی کرے گا، جو اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے کے خلاف چلے گا، اس پر میں باری ہوں، اور جو نبی اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے کے مطابق چلے گا اس کے لیے میں نرم دل ہوں. حضرت عمر اتنے سخت تھے، نبی کے زمانے میں بھی سخت تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، غالباً سنا لیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک یہود میں اور کافر میں جھگڑا ہو گیا. تو وہ اللہ کے رسول کے پاس صلح کے لیے آئے. تو اللہ کے رسول نے یہود کے خلاف فیصلہ، جو حق پر تھا یہود خلاف پر تھا تو اس کے حق میں فیصلہ کر لیا. تو یہودی کو معلوم تھا کہ وہ کافر کے بہت سخت دشمن ہے حضرت عمر. تو حضرت عمر کے پاس آئے دونوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم اللہ کے رسول کے پاس جا کر آئے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس جا کر آئے اور انہوں نے فیصلہ بھی سنایا. تو حضرت عمر گھر میں گئے اور ننگی تلوار لے کر آئے. ان دونوں کو اس کافر اور منافقین کا قلم کو سر کر دیا. یعنی کہ اس کے اتنے سخت تھے حضور کے زمانے میں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ آدمی کے پاس، صحابی کے پاس جب حضرت عمر آئے تو پیشانی سے پسینہ بہنے لگا. اور حضرت عمر نے کہا کہ اتنی کڑیل دھوپ میں آپ کہاں جا رہے اور آپ کے بغل میں کیا ہے؟ جو چیز چھپائی تھی بہت بھاری پڑ گیا، پسینہ چھوٹ گیا بدن سے. تو اس بندے نے کہا کہ دودھ ہے جو گرم تھا، جس کو میں نے بغل میں چھپایا. تو حضرت عمر نے کہا کیا گرم چیز بھی بغل میں چھپائی جاتی ہے؟ تو حضرت عمر کو یقین نہیں آیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ باہر نکالو. تو حالانکہ وہ پکی سچی توبہ کر لی تھی، حضرت عمر کے قریب آنے سے اللہ سے معافی مانگ لی تھی. یہ میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ ہاتھ اٹھانا یہ ضروری نہیں، دل سے پکی توبہ کرنا یہ ضروری ہے. تو جب اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے بوتل نکالی تو اللہ کی طرف سے وہ دودھ بن گئے. حالانکہ وہ شراب تھی لیکن اللہ کی طرف سے وہ دودھ بن گیا. تو اس کی جان بھی بچ گئی. اس نے اللہ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا، اللہ تو میری جان کی حفاظت کرے گا تو انشاءاللہ میں پوری زندگی تیرے احکام کے مطابق زندگی گزاروں. یہ ہے دعا مانگنا. دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہا. دو زانو ہو کر جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، جتنی دیر بیٹھ سکے اتحیات کی شکل میں بیٹھیں، قبلہ کی طرف منہ ہو. اور علماء نے کہا ہے کہ ہمارا ہاتھ اٹھے تو اس طریقے سے اٹھے، سینے کے برابر ہمارا ہاتھ ہو، کھلا ہو، تاکہ ہماری جھولی میں بہت کچھ آ جائے اور ہماری زبان فقیرہ نہ ہو اور ہماری جھولی غریبہ نہ ہو. جیسے فقیر مانگنے آتا ہے اس کی کتنی میٹھی زبان ہوتی ہے، کوئی دینا نہیں چاہتا ہے لیکن اس کی زبان سے اتنی مٹھاس ٹپکتی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی 10 روپے کے بدلے میں 2 روپے بھی دیتا ہے.
اتنی مٹھاس ہوتی. اللہ کے سامنے اس طریقے سے مانگو اور بھکاری والا کٹورا مانگ اللہ کے سامنے پیش کرو, اللہ ہمارے کٹوروں کو بھر دے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سی بہت ہی گناہ سے معافی مانگنے کی, توبہ کی اور دعا کے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان سے پہلے بالکل ہمارے دل کو پاک اور صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلان یہ ہے 4 تاریخ کوٹھارا میں جوڑ ہے.